بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورس آف گریوٹی، کشش ثقل کی قوت سے متعلق نظریات، تحریر کردہ انجینئر ایم ایچ خان، ایم ایس ای ای۔ نیوٹن اور آئنسٹائن دونوں سائنسدانوں کے کشش ثقل سے متعلق نظریات مختلف سیاق و سباق اور درستگی کی سطحوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ نیوٹن کے مطابق کشش ثقل کا قانون۔ نیوٹن کا کشش ثقل کا قانون کہتا ہے کہ کائنات میں ہر ذرہ ہر دوسرے ذرے کو ایک ایسی قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتا ہے جو ان کے ماس یعنی کمیت کے حاصل ضرب کے راست متناسب اور ان کے درمیان مربع فاصلے کے معکوس متناسب ہوتا ہے۔ یہ اصول چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے لے کر بڑے فلکی اجسام تک سب پر لاگو ہوتا ہے۔ دو ذرات یا دو اجسام ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتے ہیں، یعنی F1 = F2 = G in parenthesis M1 into M2 overall parenthesis close R²، یعنی R سے مراد ان کے فاصلے کے آپس میں جو فاصلہ ہے وہ مربع فاصلہ اور اس کا معکوس یعنی وہ 1/، میں لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ نیوٹن کے فارمولا کو درج کیا گیا ہے۔ الفضل میں اس سے پڑھ سکتے ہیں، جو زیادہ آسان ہوگا، البتہ کہنے میں یہ اسی طرح آئے گا۔ بہرحال مندرجہ بالا فارمولے کے ذریعے تحریر کرنے والے لکھتے ہیں کہ ہم دو ذرات یا دو اجسام کے درمیان کشش ثقل کی قدر معلوم کر سکتے ہیں، اور یہاں F1 اور F2 بالترتیب ہر دو ذرات یا اجسام کی کشش ثقل کی قوت ہے۔ جی یعنی کیپٹل جی کشش ثقل کا یونیورسل کانسٹنٹ ہے، جو 6.6740 کی ملٹیپلائی اس کی جو 6.6740 ضرب 10 کی طاقت -11 ہے، یعنی اس کا جو پورا فارمولا ہے وہ جو درج کرنے میں آیا وہ پر سیکنڈ پر کیوبک کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کا یونٹ ہے۔ بہرحال تو M1 اور M2 ان دو ہر ذرات کے اجسام کی کمیت ہے، R ہر دو ذرات یا اجسام کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب اس کا استعمال کیا ہے، ایپلیکیبلٹی کیا ہے؟ نیوٹن کا کشش ثقل سے متعلق نظریہ زیادہ تر روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ روزمرہ کے ان حالات میں ٹھیک کام کرتا ہے جہاں کشش ثقل نسبتاً کمزور ہوتی ہے اور رفتار روشنی کی رفتار سے بہت کم ہوتی ہے۔ روزمرہ انجینئرنگ کی بہت سی اپلیکیشنز سمیت زیادہ تر حالات کے لیے یہ نظریہ آسان اور انتہائی مؤثر ہے۔ اب جبکہ آئنسٹائن کے مطابق کشش ثقل کا قانون وہ کیا ہے؟ آئنسٹائن کے نظریہ جنرل ریلیٹیوٹی یعنی عمومی اضافیت کے مطابق کشش ثقل روایتی معنوں میں ایک قوت نہیں ہے، بلکہ اجسام کی کمیت اور توانائی کی موجودگی کے باعث اسپیس ٹائم زمان و مکان کا کرویچر خمیدگی ہے۔ ستارے اور سیارے جیسے بڑے فلکی اجسام اپنے ارد گرد زمان و مکان کے تانے بانے کو خمیدہ کرتے ہیں، یعنی اسپیس کو وارپ کرتے ہیں۔ یہ خمیدگی دیگر اجسام کی حرکت کو متاثر کرتی ہے، جسے آئنسٹائن نے کشش ثقل کے طور پر ظاہر کیا۔ زمان و مکان فزکس یعنی طبیعیات کا ایک تصور ہے جو مکان یا جگہ کی 3 ڈائمنشنز 3 جہتوں یا ابعاد کے ساتھ زمان یا وقت کی ایک ڈائمنشن جہت کو 4 ڈائمنشنل یعنی 4 جہتی تسلسل میں جوڑتا ہے۔ یہ خیال آئنسٹائن کے نظریہ عمومی اضافیت جنرل ریلیٹیوٹی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آئنسٹائن کے مطابق کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے اور فلکی اجسام کیسے حرکت کرتے ہیں۔ زمان و مکان کے تصور کو قدر تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، زمان و مکان ایک متحد وجود کے طور پر۔
عام طور پر ہم زمان یا وقت اور مکان یا جگہ کو ایک دوسرے سے جدا سمجھتے ہیں، تاہم زمان و مکان کے تصور میں یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کسی چیز کو صرف اس کی ڈائمنشن، لمبائی، چوڑائی، اونچائی سے ہی نہیں بلکہ وقت میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، زمان و مکان کا فیبرک، بنے ہوئے ریشوں کے تانے بانے یا کپڑا جسے کہتے ہیں۔ زمان و مکان کو ایک لچکدار چار جہتی بنے ہوئے ریشوں کے تانے بانے یا کپڑے کے طور پر تصور کریں۔ بڑے فلکی اجسام جیسے ستارے اور سیارے اس زمان و مکان کے تانے بانے یا کپڑے کو موڑتے یا خمیدہ کرتے ہیں، یعنی جو اسپیس وارپ کا تصور ہے جسے آئنسٹائن نے کش ثقل کے طور پر پیش کیا ہے۔ زمان و مکان کا یہ مڑنا یا خمیدہ ہونا فلکی اجسام کی حرکت کو متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے روایتی معنوں میں کسی قوت کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ زمین نے اپنے گرد زمان و مکان کے تانے بانے کو خمیدہ کیا ہوا ہے اور چاند اس خمیدہ یا مڑے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ یہ راستہ جیوڈیسک کہلاتا ہے۔ نمبر 3، ٹائم ڈائلیشن، وسعت زمان۔ آئنسٹائن کے نظریہ عمومی اضافیت کے مطابق وقت قوی کش ثقل میں بہت آہستہ گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر بلیک ہول کے قریب وقت بہت آہستہ گزرتا ہے۔ جہاں کشش ثقل قوی ہوتی ہے، اسی طرح جہاں کشش ثقل کمزور ہوتی ہے وہاں وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ یہ اثر وسعت زمان کہلاتا ہے۔ وسعت زمان کے اثر کو زمین پر مختلف اونچائیوں پر رکھی گئی گھڑیوں کے تجربات میں دیکھا گیا ہے۔ اونچائی پر گھڑیاں جہاں کش ثقل قدر کمزور ہوتی ہے، کم اونچائی پر گھڑیوں کے مقابلے میں تھوڑا تیز چلتی ہیں۔ گھڑی کسی بھی قسم کی ہو، وسعت زمان کا اثر سب پر یکساں ہوگا۔ نمبر 4، پریکٹیکل یوزج، اس کا عملی استعمال کیا ہے؟ زمان و مکان کا نظریہ صرف نظریہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے عملی فوائد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سیٹلائٹس جی پی ایس کو اشیاء جیسے کار اور ٹرک وغیرہ کے مقام کا درست اور قطعی ڈیٹا اعداد و شمار فراہم کرنے کے لیے کشش ثقل کے اثرات جو زمان و مکان کو خمیدہ کرتے ہیں اور ان کی تیز رفتاری جو وسعت زمان کو متاثر کرتی ہے، دونوں کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ آئنسٹائن کے کشش ثقل کے متعلق نظریے کو سمجھانے کے لیے اوپر تصویر میں، یعنی الفضل میں جو شائع شدہ ہے، اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ خلا پیما سے زمین کو بھیجا گیا ریڈیو سگنل سبز رنگ میں ظاہر کی گئی موج یعنی سورج کی کمیت کی وجہ سے زمان و مکان میں خمیدگی سورج کے گرد نیلے رنگ میں ظاہر کیے گئے دائرے کے باعث تاخیر سے پہنچتا ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریڈیو سگنل خمیدہ ہوتے ہوئے زمین تک پہنچ رہا ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کشش ثقل دراصل زمان و مکان کی خمیدگی ہے جو سورج اور زمین جیسے بڑے فلکی اجسام کی کمیت اور توانائی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا استعمال، ایپلیکیبلٹی۔ آئنسٹائن کا کشش ثقل سے متعلق نظریہ ان مظاہر کی وضاحت کرتا ہے جو نیوٹن کا کشش ثقل سے متعلق نظریہ نہیں کر سکتا، جیسے مرکری یعنی جو پہلا سیارہ ہے عطارد، اس کا ٹھیک اور درست گردشی مدار اور بلیک ہول کے قریب قوی کشش ثقل کے زیر اثر فلکی اجسام کا برتاؤ، ان سب کا سمجھنا آئنسٹائن کی کشش ثقل کے نظریے سے زیادہ سمجھ آتا ہے بنسبت نیوٹن کے نظریے سے۔